بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شارٹ کوسچن آنسر ان مختصر کوسچن آنسر کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کوسچن ہیں آج۔ عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عقیدہ کے لغوی معنی ہے گرہ لگانا، قول و اقرار کرنا، عہد و پیمان باندھنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ وہ پختہ نظریات جن پر کسی کا دل اور ضمیر مطمئن ہو، جن کو آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہو، اور اس کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو وہ عقائد دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، ٹھیک ہے۔ یہاں نیچے بھی ڈیفینیشن رائٹ کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لفظی معنی کسی چیز کو باندھنا، گرہ لگانا۔ شریعت میں اس سے مراد اسلام کے بنیادی نظریات پر پکا یقین رکھنا عقائد کہلاتا ہے۔ اچھا جی، تھرڈ ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو یہ دیکھیں آپ، اسلام کے جو ارکان ہیں جس کو ہم 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ یہ پانچوں کی جو ہے یہ ارکان ہیں، رکن ہیں، ٹھیک ہے۔ عقائد میں اور ارکان میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے میں نے یہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے، یعنی کہ وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کہ ایک تو یہ کہ 5 نمازوں کے نام دیے گئے ہیں اس میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور دوسرا یہ کہ اگر نماز کے 5 فائدے لکھنے کے لیے کہا جائے تو نماز کے 5 فائدے یہ ہیں کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے، وقت کا پابند بناتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز میں شفا ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ 5 فوائد ہیں نماز کے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ 4 آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پہ، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ 4 خلفائے راشدین جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ لوگ سوچیں گے اتنی بیسک چیزیں بتا رہی ہیں مس، تو یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں بھی نہیں پتہ ہوتی، اس وجہ سے میں شیئر کر رہی ہوں کہ بجائے اس سے کہ آپ آگے پڑھیں، آپ کو بیسک جو ہے وہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ انگلش سائٹ پہ جو ہے ابو بکر، ان کے جو 4 خلفائے راشدین ہیں ان کے القابات لکھے گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان غنی ہے، اور حضرت علی جو ہے اسد اللہ یعنی شیر خدا، اللہ تعالیٰ کے شیر۔ اچھا جی، نیکسٹ کوسچن ہے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ کے مطلب ہوتا ہے 10، اور مبشرہ کے معنی ہوتے ہیں جن کو خوشخبری دی گئی ہو، اور عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابی ہیں، خوش نصیب صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو بہت سارے لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے، لیکن یہ صحابہ کرام جو ہیں ان کو ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور عشرہ مبشرہ میں شامل افراد کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام کون کون سے ہیں؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، سیدنا حضرت سعید بن زید، اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح۔ یہ عشرہ مبشرہ کے نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کہ وضو میں کل کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں 4 فرائض ہیں، جس میں سے اگر کسی ایک کو بھی نہ کیا جائے تو وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ پہلا ہے 3 بار چہرے کو، منہ کو دھونا، پیشانی سے لے کے تھوڑی تک، ٹھیک ہے، مکمل، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2 3 بار ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے سر کا مسح کرنا۔ چوتھا جو ہے 3 بار پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، ٹوہنیاں لکھا ہوا ہے، ٹخنوں تک دھونا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے غسل میں کل کتنے فرائض ہیں؟ غسل میں کل 3 فرائض ہیں، جس میں کسی ایک کے نہ کرنے سے غسل نہیں ہوتا۔ نمبر 1 ہے 3 بار پانی سے منہ بھر کے کلی کرنا، ٹھیک ہے، یعنی حلق تک جو ہے، حلق کی جو ہڈی، نرم ہڈی، وہاں تک پانی پہنچانا۔ نمبر 2 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا یہ کہ سارے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا ایک حصہ بھی ذرا برابر بھی، سوئی کے برابر بھی خشک نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے 10 کوسچن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، کہ امید ہے کہ یہ آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔